گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سامنے اپنے ضروری خیالات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا اور قریب ہو جائیں. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله أمثال للناس لعلهم يتذكرون. معزز حاضرین، یہ ہمارے لیے بے حد خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالی جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے حصول کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. توحید، اس کے دروس کا سلسلہ اور خصوصاً توحید کے باب میں کتاب التوحید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالمی سطح کی کتاب، وہ کتاب جو عرب کے گھر گھر توحید کی بول بولا ہے، اس کو سیکھنے کا ایک عظیم موقع ہمیں یہاں ملا ہے. قبل کتاب آغاز کے آج جو مجھے موضوع مکلف کیا گیا ہے وہ یہ کہ توحید کا علم، تفصیلی علم ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی مقصد حیات، مقصد زندگی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت کے ٹکڑے پہ میں انشاءاللہ سب سے آخر میں آؤں گا. الغرض یہاں پر اتنی بات بتا دوں میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں لیوحدون، تاکہ بندے، جن، انس، یہ پورے کے پورے میری توحید بجا لائے. مقصد زندگی ہی توحید. تو میں بات یہی آغاز کیا تھا کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہاں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. قیامت کے دن کا انحصار دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح.
ایمان اور عمل صالح. ایمان کیا؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھے و برے ہونے پر ایمان مفصل ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی شاخوں کے متعلق یہ فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، جس میں ادنا سا ایمان کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ہے ایمان. دوسرا جو عقیدے کا انحصار ہے وہ ہے عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جس میں نبی کا طریقہ ہو، وہ عمل صالح ہے. یہی دو بیس ہماری آخرت کا انحصار ہے. انہی دو بیسوں پر اللہ تعالی کہاں داخل کرتے ہیں؟ جنت بھیجتے ہیں. ایمان، عمل صالح. ان دونوں میں سب سے اہم ایمان ہے. ان دونوں میں بھی سب سے اہم ایمان ہے، یعنی عقیدہ، توحید کا عقیدہ ہے. اپنی صحابی کے مطابق سنا ہوگا، جو ایمان لائے ایک نماز بھی نہیں پڑھے جنت چلے گئے. جانتے ہیں جنگ احد سے قبل ایمان لائے، ایک نماز، ایک وقت کی نماز بھی نہیں ملی، جنگ کا اعلان ہوا، نکل پڑے، شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہاں داخل فرمایا؟ جنت. تو عمل صالح پر بھی جو ہے کیا مقدم ہے؟ ایمان مقدم ہے، کیونکہ اس کے بغیر جنت کا دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے. یہ چابی ہے، یہ مفتاح ہے. اللہ تعالیٰ عمل میں کوتاہی اس کو معاف کر سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ عمل میں کوتاہی اس کو اللہ چاہے تو معاف کرتا ہے، اللہ چاہے اسے معاف فرما دے. مگر یہ ایمان کی کوتاہی، عقیدے کی کوتاہی، توحید کی کوتاہی، اس کو اللہ برداشت نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ ہرگز معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرے اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اس عقیدے توحید، اس کی متعلق آپ اگر احادیث سماعت فرمائیں گے تو گویا احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب علمنی شیئا اذکرک. میرے اللہ مجھے ایک ایسی چیز سکھائیے، ایسا علم دیجئے، اس علم کے ذریعے سے یا اس ذکر کے ذریعے سے، اس تسبیح کے ذریعے سے میں تجھے یاد کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا. موسیٰ علیہ السلام، حدیث سے ایسا لگتا ہے اندازہ کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اسپیشل ذکر چاہ رہے تھے، کیونکہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ چنا ہے، اسپیشل چنا ہے لوگوں میں. تو چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، یا رب کل عبادک یقولون، اے اللہ تیرے پورے بندے تو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مجھے کوئی اسپیشل ذکر سناؤ.
کہ اس ذکر سے میں آپ کو یاد کرتا رہوں. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آسمان و زمین ساتوں آسمان ساتوں زمین ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا ترازو بھاری پڑ جائے گا. اللہ اکبر. یہ لا الہ الا اللہ کا ترازو بھاری پڑ جائے گا. ساتوں آسمان ساتوں زمین اس سے وزن. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 100 مرتبہ صبح میں، صبح کے اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، قرآن کی سورتیں ہیں، سید الاستغفار ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ہے، دیگر اذکار ہیں. اس کے ساتھ ان اذکار میں سے ایک ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ جو کوئی پڑھے گا اس کو، اس کے لیے فضیلتیں. اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی چیز 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اس کو. 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں یہ ہے کہ بنو اسماعیل کے 10 غلام، بنو اسماعیل کے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک اور دیگر روایت میں جس کو 100 مرتبہ نہیں ہوتا 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک تو فضیلت یہ ہے کہ 100 مرتبہ جو پڑھے گا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. دوسرا 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. تیسرا 100 درجات اس کے بلند کر دیے جائیں گے. چوتھا جو بندہ صبح اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے گا اس دن اللہ کے نزدیک پوری کائنات میں سب سے محبوب بندہ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین بندہ وہ اس دن وہی بندہ ہوگا جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہی کلمہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے. اور ہمارے پیارے نبی، ہمارے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کلمے کے ذریعے دعا مانگی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا کر دیا. اس کلمے کے ذریعے سے اس کلمے کا پاور، اس کلمے کی اہمیت، اس کلمے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، توحید پرست بندہ آئے گا، وزن اعمال کا موقع ہوگا. انسان کے جو وزن توڑے جائیں گے، عمل کے وزن، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کے اعمال بھاری ہو گئے، وزن ہو گئے، وہی کامیاب ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو ہلکا ہو گیا اعمال کے ذریعے سے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ خسارہ اٹھانے والا. تو کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے نا، اعمال تولے جائیں گے کل قیامت کے دن. ترازو ہوگا کل. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ووضع الميزان. آگے ہے سورۃ الرحمن میں اللہ نے کیا فرمایا؟
ووضع المیزان، کہ اللہ میزان بھی مقرر کیے ہیں. میزان کل قیامت کے دن اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. اس میزان کے متعلق کہ اس میزان کتنا بڑا میزان ہوگا کہ ساتوں آسمان پہ اگر ڈال کر رکھ دیا جائے تو سما جائے گا اس کے اندر. اتنا بڑا میزان ہوگا، انسان کی عقل سے باہر. انسان کے عمل تولے جائیں گے، صاحب عمل کو تولا جائے گا اور عمل کی صحیفوں کو بھی تولا جائے گا. کل قیامت میں 3 طرح سے تولا جائے گا. صاحب عمل کو خود تولا جائے گا، یا پھر جو ہے اعمال کے صحیفوں کو تولا جائے گا، یا پھر جو ہے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. اعمال کیا ہے انسان کے؟ کیا ہے اعمال؟ نماز، دعائیں، تلاوتیں، اچھے اخلاق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو، یہ سب انسان کے اعمال. اب ایک فرقہ ہے، فرقہ ضالہ، گمراہ فرقہ، اس کا انکار کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ تو مخلوق نہیں ہو سکتی ہے. اعمال تو انسان بجا لاتا ہے، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے اعمال بھی مخلوق ہیں. انسان کے اعمال بھی اللہ کی خلقت ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کے اعمال. الغرض انسان کے اعمال تولے جائیں گے، صاحب عمل کو تولا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ درس پر چڑھ رہے تھے. ان کی پنڈلیاں بڑی پتلی تھی. چڑھ رہے تھے، صحابہ دیکھے اور مسکرا پڑے، ہنس پڑے. عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں تو بڑی پتلی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی مسکان آ گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پنڈلیوں کو قیامت کے دن کے ترازو میں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، احد کے پہاڑ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ایک پنڈلیاں بھاری ہو جائیں گی. اللہ اکبر. پتہ یہ چلتا ہے، علماء استدلال یہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، صاحب عمل کو کل تولا جائے گا قیامت کے دن. اور تیسری چیز میں نے بتایا، اعمال کے صحیفوں کو بھی تولا جائے گا قیامت کے دن. حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک موحد آئے گا، توحید پرست بندہ، ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہوں گے. کتنے؟ 99 رجسٹر. ایک ایک رجسٹر کی حد انسان کی نظر جہاں تک جاتی ہے اتنی لمبی، اور جہاں تک جاتی ہے اتنی چوڑی. اتنی لمبی اتنی چوڑی رجسٹر ہوگی. ان 99 رجسٹر میں انسان کے کالے کرتوت کو لکھا گیا ہوگا، اس کی بد اخلاقیاں، اس کے برے اعمال کو پورے 99 رجسٹر میں درج ہوں گے. اللہ کے سامنے کھڑے گا بندہ. اللہ کہے گا کیا اس میں سے کچھ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیا؟ یعنی کوئی ایسی غلطی ہے اس میں، ایسا کوئی عمل ہے جو تم نے نہیں کیا مگر اس رجسٹر میں درج ہو گیا، ایسی کوئی بات ہے؟ کہے گا نہیں اللہ، یہ سب کچھ چیزیں وہ ہیں جس کو میں نے کیا ہے، یہ سب میرا کارن ہے، میں نے کیا ہے. کہے گا اللہ کیا میرے فرشتے کرامن کاتبین نے کوئی کمی پیشی کی ہے؟ کہے گا نہیں اللہ، انصاف سے کام لیا ہے، کوئی کمی پیشی نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ نکالے گی. سعودی عرب میں بطاقہ کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ کو، بطاقہ. تو یہ حدیث بھی جو ہے حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور ہے، آئی ڈی کارڈ والی حدیث. اس بطاقے میں لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی اس کی توحید ہوگی. میں نے آغاز میں ایک بات کہی، بات یہ کہی کہ انسان کی آخرت کا انحصار 2 چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. انسان کے اعمال، برے اعمال ایک پلڑے میں، اور توحید کا ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید قیامت کے دن دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. یہ بندہ کہے گا کہ اللہ یہ کیا کرے گا، اس کا تھوڑی کیا وزن ہوگا.
اللہ کہے گا تیرے ساتھ آج ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا تیرے ساتھ. دوسرے پرڑے میں جب اس کو ڈال دیا جائے گا تو یہ پورے 99 رجسٹر پر بھاری پڑ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی ہمارا مقصد ہے بھائیوں، یہی ہمارا مقصد ہے. توحید اہم مقصد، بنیاد مقصد، جنت کے دروازے کے تالے کی چابی یہ توحید ہے. عقیدہ یہ اگر ہمارا درست رہا جنت کی جانب کی گارنٹی تو پکی ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے شروط، اس کے تقاضوں کو اس کے مطابق عمل کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جانا ہوتا ہے. اس کے برے اعمال ہیں گرچہ بھگتنے کے بعد توحید پر اگر وہ مرا تو جنت جانا تو طے ہے. اس نے اپنے مقصد کو کم از کم پا لیا دنیا میں آ کر. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ سارے انبیاء کی بعثت اسی کلمے کی بیس پر ہوئی. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال خدمت انجام دی، 950 سال خدمت انجام دی. اس کے آگے آپ کا کوئی نیا عنوان بڑھا ہی نہیں، اسی پر ختم معاملہ. کہا اے اللہ، یہ میں جب دعوت دیتا ہوں تو بس کانوں میں انگلیاں رکھ کر کے گھوم رہے، تیار نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی تیار ہو گئی اور وہاں پر جتنے بھی بقیہ تھے مشرکین سب کے سب پر طوفان والا عذاب آیا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اللہ نوح علیہ السلام اسی پر 950 سال لگا دیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے آگے نوح علیہ السلام کا معاملہ بڑھا ہے. بچے کی تربیت شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے کہ بچوں کی تربیت کریں. ان کی تربیت کا آغاز کیسے ہو؟ کلمے سے ہو. بچہ جب بولنے لگتا ہے تو کلمے سے اس کی آغاز ہونی چاہیے. اس کو بولنا آئے تو کلمہ بولے ہو، لا الہ الا اللہ. اس کے کان میں ڈالی جائے گا لا الہ الا اللہ. اللہ سے وہ انگلی اٹھائے اپنے اوپر، اللہ سے وہ اپنی انگلی اٹھائے، لا الہ الا اللہ بولنے لگے بچہ. سبحان اللہ. تعلیم دی گئی ہے ہماری شریعت. آخری موت اپنے مرض الموت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے جو قریب المرگ لوگ ہیں ان کو جو ہے تلقین کیجیے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کیجیے. آپ اگر احوال ہیں، گھر کے افراد ہیں، لواحقین ہیں، میت ابھی مرنے کے قریب ہے تو اس کو تلقین کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو. اور حکم دیا گیا اسی مریض کو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت چلا جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. پیدائش سے لے کر کے موت تک آغاز لا الہ الا اللہ. موت ہو رہی ہے تو آخری زبان سے کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو یہی آیا، یہ کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. میرے چچا پڑھ لو لا الہ الا اللہ کہہ دو. آپ نے دل سے تو تصدیق کیا ہے اس کلمے کی، اس کلمے کی تصدیق تو نے دل سے کی ہے. اس کلمے کی تصدیق اقرار کرنا ہے، کیونکہ کلمہ 3 چیزوں کا نام ہے. قول باللسان، قول باللسان، اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. دل سے ماننا، تصدیق بالقلب یا اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے تقاضوں پر پریکٹیکل کر کے بتانا. یہی کلمہ مانتے تھے ابو طالب دل سے.
ابو طالب کو یقین تھا کہ یہ نبی ہے میرا بھتیجا، اس پر وحی آتی ہے، ابو طالب کو یقین تھا۔ یقین کی دلیل 3 سال کا ایک مرحلہ آیا، شعب ابی طالب، آپ لوگ سیرت میں سنے ہوں گے، شعب ابی طالب بائیکاٹ کیا گیا بنو ہاشم کو۔ بنو ہاشم خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ، دادا کے بھائی وغیرہ، اور جتنے بھی خونی رشتہ تھا یہ بنو ہاشم، یہ پورے قبیلے کو بائیکاٹ کیا گیا۔ بائیکاٹ کیسا؟ ایسا بائیکاٹ کہ آپ کو ہسٹری میں، تاریخ میں ایسا بائیکاٹ نہیں ملتا، حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ میں بھی ایسا بائیکاٹ الو نہیں ہے۔ اسلام میں بھی، مدینے میں بھی 3 صحابہ کا بائیکاٹ ہوا تھا، 3 صحابہ کا بائیکاٹ ہوا تھا، متخلفین جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کیے۔ مگر اسلام کے بائیکاٹ میں بنیادی ضرورتوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا رہنا سونا، اس سے محروم نہیں کیا جاتا، مگر یہ بائیکاٹ انسان کی بنیادی ضرورتوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کوئی بنو ہاشم کے افراد سے لین دین نہیں کریں گے، لین دین نہیں کریں گے کوئی بنو ہاشم کے ساتھ۔ روایتیں کیا ملتی ہیں؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، رات میں جو ہے استنجا کے لیے میں اٹھا تھا، اونٹ کا سوکھا چمڑا مجھے مل گیا، اب میں اس کو تقریباً 3 دن رکھا، بھگوتے گیا پانی کے اندر، اسی چمڑے کو کھاتے گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بنو ہاشم کے متعلق آتا ہے کہ راتوں میں بچوں کی رونے کی آوازیں آتی تھی، وہ رویا کرتے تھے، ماں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، بچے رویا کرتے تھے بنو ہاشم کی۔ ایسا بائیکاٹ روایت میں یہ آتا ہے کہ جب استنجا کے لیے بنو ہاشم جاتے تو جس طرح میگنیاں، بیل بکرے جس طرح میگنیاں کرتی ہیں گھاس پھوس کھا کر کے، ویسا استنجا کرتے تھے، کیونکہ گھاس پھوس کھا لیتے تھے، کچھ نہیں ملتا تھا کھانے کے۔ ایسا بائیکاٹ، اس بائیکاٹ میں دستاویز میں یہ لکھا گیا تھا کہ کوئی ابو طالب کے یعنی بنو ہاشم کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے وغیرہ۔ اس دستاویز کو کعبے کے اندر رکھا گیا تھا، دیمک نے اس کو کھا لیا تھا، نوچ لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے بتائے کہ دستاویزات محفوظ نہیں ہیں۔ ابو طالب کا کانفیڈنٹ دیکھیے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ چچا، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے پاس وہی آتی ہے، اس یقین کے ساتھ گئے اور کفار قریش چیلنج کیے کہ اگر دستاویزات محفوظ ہیں تو ہم ابھی بھی بائیکاٹ میں رہنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ جو ہے یہ بائیکاٹ کو آپ کینسل کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ابو طالب کا یقین ہے، جب کھولا گیا کعبہ دیکھا گیا تو دستاویزات سب دیمک کھا کے نوچ لی تھی ان دستاویزات کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا۔ تو بتانا یہ چاہوں کہ ابو طالب مانتے تھے دل سے کہ یہ میرا چچا، اسی لیے کہا کہ بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر، تو اپنے کام کو آگے بڑھا۔ ہر طرح کی مدد کی ابو طالب، مگر زبان سے اقرار نہیں کر سکتے، قول باللسان، کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ تصدیق دل سے جانتے ہیں اس چیز کو، اس کی اہمیت جانتے ہیں اس کلمے کی، اب بس زبان سے اقرار کر دو لا الہ الا اللہ کلمۃ محاج لک بها عند اللہ، یہ ایسا کلمہ کہ اس کلمے کے ذریعے سے ہم اللہ کے پاس حجت قائم کر سکتے ہیں۔ ابو جہل بیٹھا تھا ساتھ میں، معاملے کو آگے بڑھانے نہیں دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بری صحبت کا اثر انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے، یہ دلیل ہے، بری صحبت انسان کو جہنم لے جاتی ہے۔ ابو طالب کہا کہ ابو جہل کہا کہ ابو طالب اپنے باپ کے دین پر ہے، وہ کہنے والا نہیں ہے کچھ، وفات ہو گئی، جہنم نصیب ہو گیا۔ الغرض یہ کلمہ توحید شروع سے لے کے لاسٹ تک، آغاز، پیدائش کے آغاز، بچہ جب گفتگو شروع کرتا ہے
تو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، اور اس کا آخری موت آ رہی ہے تو لا الہ الا اللہ کی تحقیق کرو. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت تقریباً 25 انبیاء میں سے 18 انبیاء کا ذکر کیا ایک جگہ پر. سورۃ الانعام اعراف سے پہلے اللہ رب العزت نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا ذکر کیا. ذکر کر کے اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء اگر شرک کر لیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے پورے اعمال حبط برباد کر کے رکھ دیں گے، سب ضائع ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. محمد تو بھی اگر شرک کر دے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ناممکن ہے. یہاں مقصود اللہ تعالیٰ کی شرک کی مذمت بتانا مقصود ہے کہ توحید کے خلاف اگر محمد تم بھی جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ توحید کے بارے میں کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہے. محمد محبوب بندہ، سید الانبیاء، تم بھی اگر شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، تمہارے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے بغیر راہ نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ دنیا کی مصیبتوں سے دور کرنے والی چیز توحید ہے. یہی دنیا کی مصیبتوں سے دور کرتی ہے. سب سے بڑی آفت کیا ہے؟ سب سے بڑی آفت ہمارے لیے دشمنوں کا خطرہ بڑی آفت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ لیں کہ فلاں پارٹی ہماری دشمن ہے، مسلمانوں کو جینے نہیں دیتی، مسلمانوں کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جلا وطن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر طرح سے ان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی آفت ہے مسلمانوں کے لیے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی آفت نہیں ہے. حقیقت میں بڑی آفت ہے شرک. توحید سے روگردانی اس سے بڑی آفت ہے. شرک سب سے بڑی آفت ہے اس دنیا میں. انسان کیا ہے؟ اگر مسلمان پورے مل کے علم حاصل کر لیں، ترقی کر لیں، دنیاوی علوم میں ترقی کر لیں، ایمان کو چھوڑ کر کے درکنار کر کے دنیاوی علوم میں ترقی کر لیں، تو کیا کامیابی ہے؟ وہ اصل کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے شرط رکھ دیے ہیں کامیابی کی کہ کامیابی ایمان کے ساتھ ہے. ایمان اگر مسلمان لا لیں گے، واقعی جیسے ایمان لانا ہے ویسا ایمان لائیں گے، یہی حقیقت میں کامیابی ہے. اگر ایمان ہی نہیں لائے، دنیاوی معاملات میں کتنی بھی ترقی کریں، یہ الیکشن ہوا ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، اخروی نامے سے اصل میں کامیابی نہیں ہے. اللہ کا ضرور کرم ہے، اللہ کا ضرور فضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ ایمان لا لے اور توحید پر گامزن ہو جائے، شرک چھوڑ دے اپنی زندگیوں سے. یہی حقیقت میں کامیابی ہے. اور یہی چیزیں ہمیں دنیا میں نجات دلا سکتی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دلا سکتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی آفتیں آئیں ان پر، کتنی مصیبتیں آئیں ان پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گھر دستبردار کرے، باپ رد کر دیں، باپ دفاع کر دیں، قوم والے مل کر کے دفاع کر دیں، آگ میں اٹھا کر ڈال دیں. کتنی بڑی آفت ہے، مصیبت ہے. پوری قوم والے مل کے آگ جلا کر کے آگ میں پھینک رہے ہیں،
باپ تیار نہیں ہے ابراہیم سے. اس سے بڑی کوئی آفت ہے؟ اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے؟ بڑی مصیبت ہے یہ دنیا کی. ہم دشمن کو سمجھ رہے ہیں مگر اپنے تو ساتھ ہیں, خاندان والے ساتھ ہیں, مسلمان ساتھ ہیں. ہم سامنے والے دشمن کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑی آفت ہے ہمارے لیے یہ دشمن. ان آفتوں کو دور کرنے والی چیز ہے توحید. دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنے والی چیز ہے توحید. ابراہیم علیہ السلام کو کیا چیز کام آئی؟ توحید کام آئی. یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. کام آئی ابراہیم کی توحید کام آئی وہاں پر. ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم توحید کے ناحیے سے ایک امت تھے. ابراہیم امت تھے. ابراہیم غار میں 3 لوگ پھنس گئے, بڑی مصیبت آ گئی, طوفان آیا, چٹان آ کر بند ہو گیا. جو مخرج تھا, مدخل تھا, ایگزٹ, وہاں پر آ کر ایک چٹان پڑ گیا. انسان کی طاقت سے باہر رہ گا. مصیبت, آفت. کیا چیز کام آئی؟ توحید کام آئی. ان کا ایمان کام آیا, ان کا عقیدہ کام آیا. کیونکہ عمل صالح عقیدے کے بغیر ناممکن ہے. انسان عمل صالح کرے عقیدے کے بغیر وہ عمل صالح نہیں ہوگا. کیونکہ عمل صالح کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے عقیدہ, توحید. تینوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے, اور تینوں نے مانگنا شروع کیا کہ میں نے یہ کیا کہ میرے والدین کو پہلے میں دودھ لیتے رات بھر بیٹھ گیا. دوسرے اس میں جو تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے, جو مصیبت کے لیے چھٹکارا ملا اس کو, توحید. کیسے؟ پوری دنیا کے مواقع تھے, برائی کرنے کا موقع تھا. ایک رشتہ دار بہن تھی, میری کزن بہن, بہت خوبصورت تھی. کئی بار کوشش کیا, ہاتھ نہیں آ رہی تھی. آخرکار ایسا ہوا, قحط پڑی. اس قحط میں آخرکار گھر پر بنیادی ضرورتوں کی آفتیں آ گئی. قرض مانگی, شرط رکھ دی کہ میرے ساتھ رہنا پڑے گا. تیار ہو گئی مجبوری کی صورت میں. موقع تھا, محل تھا, کوئی تیسرا نہیں تھا. قریب جاتے وقت توحید آ گئی. ڈر, خوف خدا, اللہ کا ڈر. یہ اللہ کا ڈر درمیان میں آ گیا. کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے. یہ توحید اگر آ جائے تو دنیا میں بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے. آپ دیکھیں مشہور صحابی, نام تقریباً ذہن میں نہیں آ رہا مجھے, روایت میں, بخاری شریف کی روایت میں ہے. یہ ایک عورت تھی. قرآن کریم کی سورۃ النور کی آغاز آیت ہے, اس کے سبب نزول میں یہ واقعہ مذکور ہے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ وحرم ذلك علی المؤمنین, کہ زانی عورت سے صرف زانی مرد یا پھر مشرک ہی نکاح کر سکتا ہے. مومنوں پر مشرکوں سے نکاح کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا. اس کے بیک گراؤنڈ میں کئی واقعات مفسرین نے ذکر کیے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ آدمی صحابی رسول اسلام لانے سے پہلے مکے میں تھے, مدینہ ہجرت کر کے آ گئے. مکے میں ایک خاتون سے ان کے ناجائز تعلقات تھے. کب؟ اسلام لانے سے پہلے کی بات بول رہا ہوں. اسلام لا لیے, ہجرت کر لیے, مدینہ آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پوسٹ کے لیے ان کو یوز کرتے تھے, خاص کام کے لیے. وہ یہ کہ مکہ المکرمہ میں مشرکوں کو اگر معلوم ہوتا کہ کوئی اسلام قبول کیا ہے تو اس کو اٹھا کے سیدھا قید خانے میں ڈال دیتے. قید خانے میں ڈال دیتے.
اب یہ صحابی کا کام ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ فلاں قیدی اسلام لائے ہیں، مکہ المکرمہ کے، ان کو قید خانے میں ڈالے ہیں، ان صحابی کو بلاتے آواز دیتے کہ جائیں فلاں اتنے قیدی ہیں، ان کو نکال لائے ہیں وہاں۔ اب ان کا کام ہوتا، رات میں عموماً جاتے تھے، سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے، قید خانے میں چھلانگ مارتے، بڑی ہمت سے، جرأت سے، اور بڑی رفتاری بھی بڑی تیز تھی اور بڑی جرأت بھی تھی ماشاءاللہ ہونا عزیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت آواز دیتے تو حاضر ہوتے، علی الفور وہ کام بچا لاتے۔ گئے ایک رات ایسے ہی، کہا کہ جاؤ کچھ قیدی ہیں ان کو نکال لاؤ۔ گئے، وہ خاتون جو زانیہ تھی، کافرہ تھی، اس کی نظر پڑ گئی صحابی پہ، رات کا وقت تھا، تنہائی کا وقت تھا، خیریت ہوئی دنوں میں، کیا حال ہے، کیسا، سب ٹھیک ٹھاک۔ اس عورت نے عاملہ کیا، کہا کہ یاد ہے تمہیں، ہم پہلے ملا کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ کہاں؟ کہا کہ ابھی بھی اچھا موقع ہے، تنہا رات ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے یہاں پر، کیوں نہ اس یاد کو تازہ کر لیا جائے، مفہوم بتا بس۔ کہا کہ میں مسلمان ہوں، سبحان اللہ، کہا کہ میں مسلمان ہوں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ کہا کہ ہمارے اس رشتے میں یہ اسلام اور کفر کی بات کہاں سے آئی؟ بھڑک گئی عورت۔ اللہ کا ڈر، توحید نے ان کو اس بدکار عمل سے بچا دیا، اس برے عمل سے بچا دیا۔ عورت نے اعلان کر دیا، آواز لگا دی کہ دیکھو قوم والے، یہ آیا ہے فلاں قیدیوں کو لینے کے لیے، پڑھ لو۔ طویل ہے واقعہ، اس کے بعد کیا ہوا۔ اب بتانے کا مقصود یہ ہے کہ توحید انسان کے دل میں اگر آ جائے، توحید اگر رچ جائے انسان کے رگوں میں، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب۔ دنیا کے قوانین ہیں، آپ دیکھ لیجیے، دنیا کے قوانین ہیں، حکومت کے قوانین ہیں، یہ کینیڈا کا گورنمنٹ ہے، انڈیا ہے، اس کے قوانین ہیں، ہر ایک حکومت کے قوانین ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور اس کو انسان توڑتے ہیں، پار کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، اور اس کا حل بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اچھے سے جانتے ہیں، کوئی غلطی کوئی کرتا ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ایک بس لائر کو پکڑا اور مسئلے کا حل تلاش کیا، اتنا پیسہ لگنے کے لیے اتنا پیسہ رکھا، معاملہ حل، جو تمہارا سیٹ ہو جائے گا، میں وہاں بات کر لوں گا، یہاں بات کروں گا، یہاں بات کروں گا، ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ حدود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکیر کھینچ کے بتا دیں کہ یہ سب شیطان کے دروازے ہیں۔ اب تمہارے اندر توحید ہے تو تمہیں جو ہے توحید اس راستے پر لے جائے گا۔ توحید، یہ شیطان کے دروازے تمہیں کتنا بھی کھینچ لے، کتنا بھی بلا لے، تمہارے اندر اگر توحید ہے تو یہ توحید تمہیں اس راستے سے پار کرا دے گی۔ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون اگر توحید ہو جائے تو توڑ نہیں سکتا، کتنے بھی موقع ہو جائے گناہ کے۔ انسان تو مواقع نہ ہو تبھی تو موقع تلاش کرتا ہے انسانی قانون کو توڑنے کے لیے، مگر اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے موقع بھی اگر ہے تو توحید اس کو ہرگز بہرگز قانون توڑنے کا موقع نہیں دیتی۔ الغرض بتانا یہی مقصود ہے کہ یہ توحید اگر ہے، یہ توحید ہی ہمیں دنیاوی مصیبتوں سے بچا سکتی ہے، یہ توحید ہی ہمیں آخرت کی مصیبتوں سے بچا سکتی ہے، یہ توحید ہی ہمیں قبر کی مصیبتوں سے بچا سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا لشکر طے کر لیا، قتل کرنا ہے موسیٰ و بنو اسرائیل کو۔ بھاگے موسیٰ بنو اسرائیل کو لے کر کے، 12 قبیلے گئے، سامنے سمندر،
کوئی راہ نہیں، نظر نہیں آ رہا کوئی راہ، پیچھے فرعون لشکر پڑا ہوا ہے. کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بنو اسرائیل نے کہا کہ ہم پکڑے جائیں گے. موسیٰ پہلے بھی ہمارا وہی حال تھا، مارے جاتے تھے، کاٹے جاتے تھے، پیسے جاتے تھے. اب ایمان لا کے ہمارا فائدہ کیا ہوا اس دنیا میں؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑے جائیں گے. قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرے رب کی معیت ہے، معیت خاص ہے. یہ دنیاوی مصیبتوں سے یہ توحید مجھے بچا لائے گی، ہم تمام کو یہ توحید بچائے گی دنیاوی مصیبت سے. اللہ اکبر. اللہ کے حکم سے بڑا راستے نکلے. کہا موسیٰ مارو، راستے نکلے. دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی آفتوں سے توحید ہی انسان کو بچا سکتی ہے، کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی. اور انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت توحید کا نہ اپنانا، یعنی شرک ہے. انسان کے دشمن جتنے بھی بن جائیں، اگر وہ توحید پر قائم ہو، اس کے لیے تو اصل راہ مل رہی ہے، آخرت اس کے لیے مل رہی ہے، ہمیشہ کا گھر اس کے لیے مل جائے گا. جو آدمی توحید پر مر گیا، توحید پر قائم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ تمہیں ان کا قید، ان کا مکر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ توحید ہے تمہارے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت کی رات کیا چیز بچائی؟ توحید تھی آپ کے اندر. پورے پہلوان آ کر کھڑے ہوئے تھے آپ کے دروازے کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لیا اور دعائیں، سورہ یاسین کی کچھ آیتیں تلاوت، سیرت نگاروں نے جسے بیان کیا، سورہ یاسین کی کچھ تلاوتیں، آیتیں تلاوت کرتے ہوئے چل گئے. آپ کوئی دیکھ نہیں پایا. ان کا مکر، ان کا قید، آپ کے توحید کو کوئی نقصان نہیں، آپ کے پاس توحید ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اسی طرح سے اگر توحید ہے، اس توحید کے ذریعے سے ہی انسان ترقی کی راہیں گامزن کر سکتا ہے، ترقی کی راہیں حاصل کر سکتا ہے. یہ بڑا احسان توحید کا ہے اس قوم پر. توحید نہیں ہوتی تو انسان کے اندر اگر شرک کیا دعوت دیتا ہے، شرک کیا دعوت دیتا ہے؟ اندھی تقلید. اگر اندھی تقلید ہو تو انسان تحقیق کرے گا نہیں کرتا. آپ کی پوجا کرنے والے آپ کے اندر جھانک کے دیکھے گا کیا ہے بول کے اس کے اندر نہیں، بس آپ کی پوجا کرنا ہے، آپ کی پوجا کرے گا. سورج کی پوجا کرنے والا تھوڑی سورج کے اندر جا کے دیکھے گا کہ خدائیت اس کے اندر کہاں ہے، نہیں. اس کے اندر تقلید اس طرح بٹھا دی جاتی ہے کہ وہ تحقیق کی راہیں نہیں چلے گا، محدود ہو جائے گا، وہ محدود. توحید انسان کو ترقی کی راہیں کی طرف لے جاتی ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. لوگ ایک امت تھے، یعنی تمام کے تمام لوگ توحید پر قائم تھے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 10 سینچوری، مطلب 1000 سال، 10 سینچوری، 1000 سال تک پورے لوگ توحید پر تھے. کان الناس امۃ واحدہ، 1000 سال تک پورے لوگ توحید پر قائم تھے. اس کے بعد نوح علیہ السلام سے پہلے غلو آیا، قوم میں شیطان آیا، بھڑکایا. لوگ جو ہے عبادت کر رہے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، توحید پر تھے. شیطان انسانی شکل میں آیا، بھائی تمہارے باپ دادا تو ایسی عبادت کرتے تھے، تم تو ایسی کر رہے، اور زیادہ عبادت کرنے لگا. ہاں، اندھے ہو کر کے عبادت کرنا، یہی عیسائیوں کا معاملہ تھا. یہ بھی گمراہی کا ایک سبب. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضالین یہی لوگ ہیں
ہاں بلا دلیل عمل کرنا، تو شیطان بلا دلیل عمل کرنے لگا ہے. یہ نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل آئی. تم لوگ تو ایسی بات کر رہے ہیں، تمہارے باپ دادا تو اپنے باپ داداؤں کی جو ہے مجسمے بنا رکھے تھے، آپ لوگ تو چھوڑے ہوئے ہیں ایسے مجسمے بناؤ، مجسمے بنائے. یہ نسل ختم ہوئی، اگلی نسل آئی. تم لوگ تو بیٹھے ہوئے یہی بات کرتے ہوئے، تمہارے باپ دادا تو ان مجسموں کے لیے سجدہ کرتے تھے، تم سجدہ کرو. لوگ سجدہ کرنا لگے، شرک شروع ہو گیا. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ 1000 سال تک توحید پر قائم تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، جب شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا. آپ اس پیریڈ کو دیکھیے، نوح علیہ السلام سے پہلے کی جو قومیں تھی 1000 سال کس پر تھی؟ توحید پر تھی. یہاں علماء بڑے پتے کی بات لکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا، آیا عذاب آیا. مومنوں کو جو بھی ایمان لائے تھے، گنے چنے افراد تھے، سب جوڑے جوڑے تھے. وہ جوڑے جوڑے کشتی کے اندر سوار ہو گئے. اس کشتی کے متعلق کافی تحریریں ہیں. اس میں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو کشتی بنی تھی بڑی سائنٹیفیکل کشتی تھی، وہ بڑی سائنٹیفیکل. اتنا بڑا طوفان اس کشتی پر مؤثر نہیں ہوا، کچھ افیکٹ نہیں ہوا، کیونکہ جو پہلے کی قومیں تھیں، اس سے پہلے جو نسلیں تھیں وہ توحید پر گامزن تھی. توحید نے ان کو اتنی بڑی سائنٹیفیکلی کشتی بنانے پر آمادہ کیا. اگر سمجھ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ توحید اگر ہو تو انسان ترقی کرتا ہے، تبھی اس کی آنکھیں کھولتی ہیں. انسان اگر شرک کرے تو تقلید میں دب جاتا، بزرگوں کو قبروں کے بعد جا کر کے پوچھے گا، مانگنا شروع کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو تقلید اندھا بنا دیتا ہے. اس کو اتنی عقل نہیں ہوتی، کم از کم اس معاملے میں اتنی آنکھیں نہیں کھولتا. بھائی مرا ہوا آدمی ہے، خود کپڑے نہیں بدل سک رہا ہے، اس کے کپڑے بدلائے جا رہے ہیں، نہلائے جا رہے ہیں، اس کو آپشن خود اس کے اوپر آپشن نہیں ہے. یہاں مرنے کے بعد قبر کے اندر جانے کے بعد اس سے لوگ مانگ رہے، اتنی آنکھیں نہیں کھولتی ہیں کیونکہ اندھا بن جاتا ہے. شرک ہے نا، شرک انسان کو اندھا بنا دیتا ہے. توحید انسان کی آنکھیں کھولتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج گرہن چاند گرہن کے متعلق فرمایا، لوگوں نے ترقی کی، چاند تک چلے گئے، چاند تک چلے گئے. سورج گرہن کیا ہے، چاند گرہن کیا ہے، لوگوں نے پیش کیا مسلمانوں نے. اس سائیکالوجی، بایولوجی، سائنس، طب کنہوں نے ایجاد کیا؟ کس کی دین ہے؟ مسلمانوں کی دین ہے. علم کا بالا بالا تھا. بنو عباسیہ دور اٹھائیے، مامون رشید، ہارون رشید، جو ان کا دور جو پیریڈ تھا بنو عباسیہ کا دور، علم کا بالا بالا تھا. دنیا کے مختلف کتابیں جہاں پر بھی لکھی گئی تھی، ان کتابوں کو بناتے اور ترجمہ کرتے تھے. تراجم عربی زبان میں ہوتی تھی. علم کا میدان تو سمندر پار کر گئے تھے. اس کے بعد وہ یونان سے فلسفہ وغیرہ یہ سب چیزیں جب زیادہ اس کے تراجم ہوئی تو لوگ جو ہے دلیل کو چھوڑ کر کے زیادہ عقل سے سمجھنا شروع کر دیے. مسئلہ یہاں ہوا، یہاں سے گڑبڑی شروع ہو گئی اس امت میں. ورنہ یہ جو علم، سائنس، طب، یہ سب کس نے ایجاد کی؟ مسلمانوں کی دین ہے. مسلمان چراغ تلے اندھیرا، چراغ سلگا نہیں. چراغ کیا کرے گی؟ اپنے اطراف اپنا سب کو روشنی دے گی، اس کے نیچے خود اندھیرا ہو جائے. تو یہی مسلمانوں کا حال ہے، سب کو روشنی دے دے اور خود جو ہے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں. ایک سے دور، کوسوں دور ہو کر مسلمان اندھیرے میں بیٹھ گئے. توحید انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کی آنکھیں کھولتا ہے. لیکن انسان کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ جس گائے کی پوجا کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ آپ اندھے بن کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اندھے بن کر کے آپ مردوں سے مانگ رہے ہیں، مردوں سے پوچھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں توحید سے ہی انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں. اسی طرح انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اسی توحید پر ہے.
اس کے اعمال چاہے کتنے بھی ہو، کتنے زیادہ ہو، کثرت سے ہو اعمال، کتنے اچھے اعمال ہو اس کے، اگر توحید نہیں ہے تو اعمال تمام کے تمام برباد ہیں، پورے اعمال برباد ہیں۔ آپ اٹھا لیں ایک ایک کو، ابراہیم کے باپ کو اٹھا لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی اپنے باپ کے لیے، سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے کہا انی حرمت علی الکافرین، حدیث قدسی ہے کہ میں نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، کیا چیز؟ جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے مانگا، سفارش مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے۔ ابو طالب اسلام کے لیے سپر پاور تھے، بیک گراؤنڈ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھے ابو طالب۔ خدیجہ مالی طاقت تھی اور مین پاور یہاں پر ابو طالب تھے۔ آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیے کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے جان لیوا حملہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا؟ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طالب کے ہوتے ہوئے جان لیوا حملہ کرنے کی جرأت کسی کی نہیں تھی مکہ المکرمہ کے اندر، کیونکہ بنو ہاشم خاندان کا محمد ہے، اگر کوئی جان لیوا حملہ کرے گا تو قبیلے تیار ہو جائیں گے لڑائی جھگڑے کے۔ ایک سیرت کا واقعہ بھی ملتا ہے، کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینکا تو حضرت عباس وغیرہ، سیرت کا واقعہ حدیث نہیں ہے، کہا کہ گئے اس کو قتل کر دیا، کہا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا، کہا چچا میں اس پہ سب خوش ہونے والا نہیں ہوں، توحید قبول کریں گے تو میں اس پہ خوش ہوں گا، کہا اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں اونٹ کی ہوجڑی ڈال دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں دی گئی، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، شاعر کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں اذیتیں پہنچی، آپ کو ذہنی ٹارچ کرایا گیا تاکہ آپ دعوت کے کام سے رک جائیں، آپ کے ساتھ مسابقہ کیا گیا اور آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ محمد ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن تم بتوں کی عبادت کرو اور دوسرے دن ہم سب مل کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صاف کر دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، محمد کہہ دو کہ اے کافروں ہم نہ اس کی عبادت کرتے جس کی تم پوج رہے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین ہے۔ ابو طالب کے ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کرنے کی کسی کی جرأت نہیں تھی۔ آپ اگر سیرت پڑھیں گے، اس کو بار بار تقریباً 5 مرتبہ کو سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے، اس سیرت نگاروں نے 6 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ وفد الی ابی طالب، وفد قریش الی ابی طالب، قریش کا وفد ابو طالب کے پاس، یہ آتے ابو طالب اپنے بھتیجے کو روکو، پھر ہم سے دعا نہیں ہو، وارننگ دیتے تھے سر، وارننگ یہ ہوتی تھی اپنے بھتیجے کو روکو، اس کام سے رک جائیں، یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو روکو، پھر دیکھو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو طالب پہ دیکھیں سیٹلمنٹ میں کروں گا، میں سمجھاؤں گا، جاؤ تم لوگ۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سوال کو ہے تو عشاء کے بعد یہ جاری رہے گا، 10 عشاء کے بعد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہم روکتے ہیں انشاءاللہ، ابھی اذان کے بعد باذن اللہ تعالیٰ نماز عشاء کے بعد بات کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عقیدے کا علم حاصل کرنے کی اور پوری جستجو کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دوسری نشست بعد نماز عشاء ہو۔